آئی ڈی کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا۔ لاہور کے 22 مختلف تھانوں میں 100 سے زائد انہوں نے مچلکے جمع کروائے ہیں۔ موبائل گم ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر کی کاپی میں لینے جاتا ہوں تھانہ لیاقت آباد میں۔ فرنٹ ڈیسک پہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا، جب میں اسے آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں وہ کاپی نکالنے کے لیے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ نے کتنے مچلکے دیے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو کبھی میں نے مچلکا جمع کروایا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تقریباً آپ کے 96-97 مچلکے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں فراڈ کے بھی ہیں، ڈکیتی کے بھی ہیں، رازنی کے بھی ہیں، اس میں فوٹو کاپی والے، اس میں جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ اگر تو میرا کوئی کریمنل ریکارڈ ہوا تو مجھے قانون کے مطابق آپ جو سزا دیں گے منظور ہے، اگر نہ ہوا تو اس کا ازالہ کون ادا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق علی، جن کی ایک سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کے ایک آئی ڈی کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا اور لاہور کے 22 مختلف تھانوں میں ان کے 100 سے زائد انہوں نے مچلکے جمع کروائے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ 100 مچلکے انہوں نے ابھی تک جمع کروا لیے، کیا وجہ بنی؟ کیا ان کے واقعی آئی ڈی کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا یا انہوں نے خود مچلکے جمع کروائے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اشفاق صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ 100 سے زائد مچلکے جمع کروا لیے، مجھے لگتا ہے ہر گلی محلے کے ہر کرمنل کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ نہیں بھائی، رابطہ تو نہیں ہے۔ یہ میرا 2023 میں موبائل گم ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر کی کاپی میں لینے جاتا ہوں تھانہ لیاقت آباد میں۔ فرنٹ ڈیسک پہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جب میں اسے آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں وہ کاپی نکالنے کے لیے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ نے کتنے مچلکے دیے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو کبھی میں نے مچلکا جمع کروایا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تقریباً آپ کے 96-97 مچلکے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنی ایف آئی آر کی کاپی لی اور گھر آ گیا۔ میں نے سوچا، میں کہا یار کوئی بات نہیں، لیکن میں نے دوسرے دن پھر اسی رات کو میں نے سوچا، میں کہ یہ کام بڑا ٹپیکل ہے اور خطرناک ہے، میں اس کا کیوں نہ خود ہی جانچ پڑتال کروں۔ میں وہاں پہ گیا دوسرے دن، میں نے ریکارڈ لیا۔ ریکارڈ لینے کے بعد میں نے خود دیکھا کہ اس میں 22 تھانے ہیں۔ اچھا، 22 تھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب میں نے اس پہ ورک شروع کیا۔ میں نے وکیل سے بات کی، پہلی اپلیکیشن میں نے دی CCB لاہور میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے متعلقہ کام نہیں ہے یہ، تو آپ کہیں اور جائیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ وہاں سے میں IG پنجاب کے آفس جاتا ہوں، وہاں پہ اپلیکیشن دیتا ہوں۔ اس کا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈائری نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لگانے کے بعد مجھے دوسرے دن بعد کال آتی ہے DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کے آفس سے۔ وہاں پہ میں جاتا ہوں، ان کا PSO بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میری بات چیت سنی، انہوں نے کہا یار یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کا کوئی نیکسٹ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ آپ کا عدالت کے تھرو کام ہونا ہے۔ پھر میں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو اپلیکیشن دی، وہاں پہ بھی مجھے دھکے کھانے پڑے، کوئی سیدھا راستہ تو بتاتا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے وہاں پہ دیا۔ طاہر محمود صاحب تھے کرمنل ڈویژن کے جو انچارج تھے، انہیں میں نے اپلیکیشن دی۔ انہوں نے مجھے 2-3 طریقوں پہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہوا، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں حتی عدالت میں اور کمرہ عدالت میں بھی، تو آپ نے جو بات کرنی ہے سچ بتانا ہے۔ میں نے کہا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر تو میرا کوئی کریمنل ریکارڈ ہوا تو مجھے قانون کے مطابق آپ جو سزا دیں گے منظور ہے، اگر نہ ہوا تو اس کا ازالہ کون ادا کرے گا؟ یہ تو عدلیہ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مجھے کہہ دیتے ہیں یہ اپلیکیشن پکڑیں، یہ دیکھیں یہ سارے سیٹ انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیے، آرڈر کی رجسٹری سے میں نے کاپیاں کروائی، یہ تقریباً 7-8-10 ہزار روپے کی فوٹو کاپیاں اس وقت ہوئی۔ جب آپ متعلقہ تھا اپنا ججز کے پاس وہاں پہ جائیں مالٹون، تو وہاں سے آپ کو یعنی کہ یہ معاملہ ملے گا۔ یہ میں نے 2020 کے قریب نا یہ مالٹون کچہری کے باہر سے ایک کاپی کرائی تھی، جس کی وجہ سے یہ مجھے اتنا بڑا مسئلہ بنا، ٹھیک ہے۔ پہلی کال آتی ہے مجھے تھانہ فیکٹرییا سے، وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ میں اس کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہے یار یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ضمانت دی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو ضمانت، اس میں میرا کوئی تھم، کوئی سگنیچر، کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ آپ نے جو 93 کے قریب آپ کے پاس کاپیز ہیں اور 7 اور ہو چکی، 100 کے قریب جو ضمانتی مچلکے ہیں، ان میں سے آپ کتنے ذاتی طور پر کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ بھائی جان میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا۔ تو ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ضمانتی مچلکے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی آپ شورٹی دے رہے ہیں، تو ایسی کون سی چیز تھی، پراپرٹی کے کاغذ تھے یا کون سے ایسے کاغذ تھے جن کے اوپر آپ مچلکے جمع کریں؟ بھائی جان صرف میرا آئی ڈی کارڈ یوز ہوا ہے، میرا اور کوئی نہ پراپرٹی کا ہے، پراپرٹی ہے ہی نہیں میری، اور دوسرے میں کوئی میری بائک سائیکل نہیں ہے میرے نام پہ۔ آپ کا اصل میں نام کیا ہے؟ مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک سب سے بڑی حیران کن چیز یہ ہے کہ اشفاق مسیح لکھا گیا تھا اور بعض جگہوں پر اشفاق علی لکھا ہوا ہے، اصل میں آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی میرا نام الحمدللہ اشفاق علی ہے، اور میں ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔
تو یہ تو جج صاحبان کو دیکھنا چاہیے نا کہ ایک اشفاق مسیح آگے دیکھیں نا محمد یوسف لکھا ہوا ہے, دیکھیں دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی. تو جب آپ کو بیسیکلی یہ پتہ چلا کہ آپ نے 100 لوگوں کی ضمانت دی ہے, آپ کے اوپر کیا بیتی, آپ کیا یعنی کہ اتنے جرائم پیشہ افراد کی آپ ضمانت دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی, کافی دن تو رات کو نیند نہیں آتی رہی, کیونکہ چھوٹا معاملہ تو تھا نہیں, اور 100 مچلکوں کا معاملہ ہے, ایک مچلکہ مان نہیں, اور اس میں فراڈ کے بھی ہیں, فوڈ کے بھی ہیں, ڈکیتی کے بھی ہیں, رازنی کے بھی ہیں. یہ دیکھیں ایک بندہ کتنی ضمانتیں دے لے گا, 1 یا 2 دے لے گا. یہ تو جب سامنے اسٹیٹ آئے گا, وٹنس آئے گا جج کے سامنے, اس نے تبھی ضمانت لینی ہے. لیکن اس میں ریڈر, اس میں فوٹو کاپی والے, اس میں جج صاحبان بھی شامل ہیں, کیونکہ جج صاحب اگر دیکھیں کہ ایک آدمی نہیں ہے تو اس کی ضمانت لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ریڈر کیا کرتا ہے, 1500 روپے اپنی جیب میں ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے سر سائن کر دیں, وہ سائن کر دیں آنکھیں بند کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عدالتوں میں یہ اپنا بلیک پٹی باندھی ہوتی ہے آنکھوں پہ, اور واقعی ہمارا قانون سو رہا ہے, اندھا ہے. میں تو اس سے یہی ثابت کروں گا کہ قانون اندھا ہے. یہ پیسے کی خاطر جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں. یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی سیکیورٹی بانڈز یعنی کہ جس کو ہم ضمانتی مچلکے کہتے ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, جس میں ڈکیتی کے مقدمات ہیں, جس میں راہزنی کے مقدمات ہیں, جس میں کرائم سٹریٹ کے مقدمات ہیں. آپ ضمانتی مچلکے دے رہے ہیں لیکن آپ کی غیر موجودگی میں. یہ بھائی جان دیکھیں کہ اس کے بعد پھر میں پروسیس لاؤں گا, حد کی عزت کا دعویٰ کروں گا ان جج صاحبان پہ, کیونکہ یہ تو میں جو اب ویسٹ کر رہا ہوں وقت 1 سال سے ضائع کر رہا ہوں, پیسے ضائع کر رہا ہوں, وہ کون ہرجانہ کون ادا کرے گا میرا؟ جج صاحبان پہ آپ حد تک عزت بات ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ قانون تو پھر لائیں گے نا. وہ کہتے ہیں نا قانون سب کے لیے برابر ہے, تو پھر مجھے پتہ چلے گا قانون سب کے لیے برابر ہے کہ نہیں. تو جو ہمارے حکمران بالا ہیں, جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں, ان سے کیا اپیل کریں گے؟ یہ میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ مجھے انصاف دلایا جائے, میرا CRO کلیئر کروایا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ میں عمرے کے لیے جا سکتا ہوں, نہ آؤٹ آف کنٹری جا سکتا ہوں. آؤٹ آف کنٹری کو تو چھوڑے نا, ہر انسان کی, مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کا درے دورہ دیکھنا. ٹھیک ہے, اب جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ پہ, انہوں نے کہنا یار یہ تو کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے, اس کو کہاں بھیجنے ہیں, چلو واپس. تو پیسہ جو میرا لگا ہوگا وہ ضائع. ناظرین, اشفاق علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ایک تو سب سے بڑا یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے کہ مجھے اشفاق علی مسلم ہونے کے ناطے جو ہے انہوں نے کیا کام کیا, مجھے اشفاق مسیح لکھنا شروع کر دیا اور میرے مچلکے جمع کروا رہے ہیں. ID کارڈ نمبر ان کا ہے, ولدیت ان کی ہے, لیکن اشفاق علی کی جگہ اشفاق مسیح لکھا گیا. اور تقریباً 100 سے زائد مچلکوں میں ان کے ضمانتی بانڈز جسے ضمانتی مچلکے کہا جاتا ہے ان میں ان کا نام ہے. ان کی طرف سے وہ مچلکے جمع کروائے گئے, لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کو تو علم ہی نہیں ہے. اور اعلیٰ حکمران سے گزارش کرتے ہیں اور اپیل کیا ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کو فل فور جو ہے یا جو ضمانتی مچلکے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے. اور حقیقی معنوں میں یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے, کس طرح ایک ایسے شخص جو کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے ضمانتی مچلکوں کا, اس کے ID کارڈ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ آج انصاف کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.